نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کا جو بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ خرابیاں ہیں جس کے اوپر ہم لوگ سب مل کر کے غور و فکر کریں۔ ملک نیپال بلہا میں سرہا نیپال میں ایک جلسہ کا اصلاح کانفرنس کا نوجوانوں نے انعقاد کیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب بھی ہوا، اور یہ سب کا سہرا ہمارے رب اللہ تعالیٰ کے طرف جاتا ہے کہ انہوں نے سب کو کامیاب کیا، اور خاص کر ان لوگوں کو بھی مبارکبادی کے لائق ہے جنہوں نے دل و جان سے اس میں محنت کی، کوشش کی اور جلسہ کو کامیاب بنایا۔ اللہ سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ لیکن جب سے جلسہ کے تاریخ کا اعلان ہوا تب سے کچھ لوگ جلسہ کے خلاف بولنے لگے کہ جلسہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ بولنے والے بولنے لگے کہ یہ سب پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے، جلسہ میں لوگ خوب کمائیں گے، خوب پیسے بنائیں گے، اور ایسا جلسہ ہی کے پڑتی نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں چاہے جہاں کہیں بر صغیر میں مسجد اور مدرسے ہیں، ان سب کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی سوچ ہے۔ ہمیشہ ہر جگہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں کہ یہ مدرسہ کا پیسہ کھا گیا، سیکریٹری اچھا نہیں ہے، منتظمین اچھا نہیں ہے، ادارہ اچھا نہیں ہے، اپنا گھر بنا لیا، اپنی گاڑی خرید لیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھیے کہ وہ سیکریٹری، وہ ناظم جو پہلے آپ کے نظر میں محبوب تھا، جب سے سیکریٹری بنا وہ پیٹرول جو خرچہ کرتا ہے گاڑی پہ، وہ جو کپڑے پہنتا ہے، وہ جو گھر کا ایک اینٹ جوڑتا ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کو پیسہ کھا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کچھ باتیں اور ایسی ہیں جو کچھ باتوں کے طرف اشارہ دلانا چاہتا ہوں۔ صرف ساس بہو کا جھگڑا، ساس بہو کے جھگڑے کو بھی لوگ بڑھا چڑھا کر کے بولتے ہیں، یہ ایسا بولتے ہیں، وہ ایسا بولتے ہیں کہ ساس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ معلوم پڑتا ہے کہ ساس نہیں ایک بھوت ہے، جن ہے۔ اور پتوہ کو بھی لوگ، بہو کو لوگ ایسے بنا دیتے ہیں ساس کے نظر میں کہ جیسا معلوم پڑتا ہے آنے والی میرے حصے کی کھا جائے گی، یا میرا دشمن ہے۔ اور دیگر مسائل میں دیکھ لیجیے آپ، زمین بٹوارا ہو، بھائی بھائی میں ہو، نند بھائی، سب چیز میں ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو زیادہ بولتے ہیں، کہ لکھتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ لکھتے ہیں کہ یہ کھا گیا، وہ کھا گیا، سب کھا گیا مدرسہ۔ اس کا نتیجہ ہمارے آنے والے نسل پہ کیا پڑتا ہے، پہلے یہ غور کر لیجیے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد، ہمارے بزرگ، ہمارے گارجین مدرسہ کے بارے میں ہر دم بولتے ہیں کہ پیسہ کھا گیا، جلسہ میں پیسہ بنا لیا، ساس بہو کا ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیز عادی ہے، یہ ایسا ہوتا ہی ہے اور ایسا ہوگا ہی۔ اس لیے اس
کام کے جو نقصانات ہیں اس کے طرف ان لوگوں کا دھیان نہیں جاتا. زیادہ بولنے سے ہم لوگ کے بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہی آتا رہتا ہے. اور دوسری خرابی اس سے یہ ہوتی ہے کہ اس چیز پر لوگ اہمیت ختم کر دیتے ہیں. لیکن ہم سماج میں غور کریں، دیکھیں، ٹہل کر کے گاؤں میں جائیں، کتنی عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے، کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، کتنے بچے اس سے فارغ ہو کر کے علم حاصل کر کے آج دنیا میں بڑے بڑے کام کو انجام دے رہے ہیں. یہ سب اسی مدرسہ اور مسجد کا، اسی جلسہ کا، اسی گھر کے اچھے تربیت کا اثر ہے کہ آج ہمارے سامنے میں ہر میدان میں رجال، ہر میدان میں انسان تیار ہے. لیکن ہم لوگ اس چیز کو اگر غور سے دیکھیں تو ہم بھی تو اسی سماج کے ہیں، اور ہمارا بچہ بھی اسی سماج کا ہے، ہمارا سیکرٹری بھی اسی سماج کا ہے، ہمارا ناظم بھی اسی سماج کا ہے، اور ہماری ساس یا بہویں بھی اسی سماج کی ہے. تو جیسے ہم نے اس سماج کو چلایا، اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر اس پہ ہوگا. اور ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں سب آدمی پاک و صاف ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے. غلطیاں ہوتی ہے، غلطی لوگ کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس غلطی کو، اس کے بدلے میں جو کام انجام دیا گیا، اس کو چھوڑ کر کے غلطی ہی کی طرف نشانی دیتے رہے، نشانی کرتے رہے، نشاندہی کرتے رہے لوگوں کو، تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم لوگ ایجابیات کو چھوڑ کر کے سلبیات پر چلے گئے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشی کی بات کہو، خوشخبری کی بات کہو، اور ایسی بات نہ ہو کہو کہ جس سے لوگوں کا دل بیزار ہو، دل ٹوٹ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کو دل کے بات کو کوئی نہیں جانتا ہے. ہم بھی نہیں جانتے ہیں آپ کے دل کا بات، اور آپ بھی نہیں جانتے ہمارے دل کے بات. تو ہم کو اچھا امید، اچھے گمان رکھنا چاہیے، اچھے سوچ رکھنے چاہیے دوسرے کے پرتی، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو اچھا بنائے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن لوگوں کو بھیس بھوسا پر فیصلہ نہیں کرے گا کہ بہت اچھے انسان تھے، داڑھی ماشاءاللہ، ٹوپی، شیروانی، اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سورہ بقرہ یعنی سورہ شورى میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پیسے، یہ بچے، یہ پوسٹ، یہ ڈگریاں کام نہیں کرے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جس کا دل صاف ہو. دل صاف سے، نیت سے، اچھے نیت سے کوئی کام کرے گا، اسی کا فائدہ اس کو قیامت کے دن ہوگا. اور دل کا اتنا بڑا اثر ہے شریعت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر صحابی جو راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت، کیا آدمی کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا، صلح الجسد کلہ، پورے جسم سلامت رہے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ فساد ہو گیا، خراب ہو گیا، تو سارے کام خراب ہو جائیں گے. الا وہی القلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے. اگر دل صحیح ہے تو سارا انسان کا کام، کاروبار سب صحیح ہے، اور اگر دل صحیح نہیں ہے تو سارے کام برباد ہو جاتے ہیں. یہ شریعت نے بتایا ہے.
اور آج کل ہم لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر آدمی اپنے اندر ایک وہم پال رکھے ہیں. وہم پال کیا رکھے ہیں کہ ہم ہی مفلح ہیں، ہم ہی صحیح پر ہیں، ہم ہی واعظ ہیں، ہم ہی صحیح کام کرتے ہیں، باقی دنیا کے لوگ سب کا کوئی مطلب ہے، سب کا کوئی، یہ وہم ہے. اور اس وہم کو ہم لوگ دور کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قولوا قولا سدیدا. اور آج کل جو بولیں تو صحیح بولیں. اور آج کل ہم جو بولتے ہیں تو یہ بولنے کا طریقہ آج کل بدل گیا ہے. فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ پر جو کچھ بولتے، ٹویٹر کہتے ہی ہیں کہ چڑیا کان میں آ کے چو چو کرے، کچھ بولے، اور یہ سب کو بولی ہی شمار کریں گے کہ ہم جو بولتے ہیں اپنے زبان سے، جو کچھ ادا کرتے ہیں، یہ زبان پر، کیونکہ دل کے صحیح ہونے کا علامت ہے کہ آپ کے بولی صحیح ہو، آپ جو بات کریں وہ صحیح ہو. اور زبان کے بارے میں اتنا فساد ہے کہ زبان، سارے جسم اس زبان سے التجا کرتی ہے کہ اگر تو صحیح تو سب صحیح. اور زبان کے بارے میں یہ کتنا، اس پر احتیاط رکھنی چاہیے آدمی کو، بولنے کی، کوئی چیز کرنے کی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، عقبہ بن عامر راوی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنے زبان پر کنٹرول رکھو. اگر زبان پر کنٹرول رکھو گے، کیونکہ جو دل میں ہے وہی یہاں سے نکلتا ہے، اس لیے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر کسی پر بولتے مت رہو، اس پر کنٹرول کرو، سوچ سمجھ کے بولو. اور زبان پر کنٹرول کے بارے میں اور دل صاف رکھنے کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، تالیفات ہے، علماء کرام تقریر بھی کرتے ہیں کہ لیکن عمل ہے کہاں؟ ہمارے سماج میں عمل ہے کہاں؟ آپ ابھی غور کر لیجئے، آپ اپنے انداز سے اس وقت آپ اپنے علاوہ دوسرے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہر معاملے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر ہیں، وہ خراب ہے. اور دوسرے کے آنکھ کا کچرا نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے آنکھ میں جو درخت بنا ہوا ہے وہ آدمی کو نظر نہیں آتا. اور آدمی کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں تو دنیا کو بھی آنکھ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت کا ہمارا اصول ہے کہ ہر معاملے میں آپ ٹانگ مت آ رہے ہیں. جس معاملے سے آپ کو سروکار نہیں ہے، نہیں، جس میں آپ کا سروکار ہے، نصیحت کرنے کی، اصلاح کرنے کی غرض سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ کام جس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کسی کے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، اب وہ اندر جا کر کے تحقیق کریں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور جس کے اوپر اسلام شریعت کی بنیاد بھی ہے. من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے، یعنی بہترین اسلام اس مسلمان کا ہے، بہترین ایمان اس مسلمان کا ہے جو وہ بات چھوڑ دے جس کو اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اس بات سے. من حسن الاسلام یعنی بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اسلام اچھا ہے. اس کا الٹا اگر سوچیں تو کیا ہے؟ من سوء الاسلام دخل المرء فیما لا یعنی سب سے خراب مسلمان وہ ہے جو اس معاملے میں بھی دخل اندازی کرتا رہے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، سروکار نہیں ہے. ہم آج یہاں ہیں اور آپ دوسرے جگہ مدرسہ چلا رہے ہیں، یہیں سے ہم فیصلہ کرتے ہیں پیسہ کھا گئے، جلسہ کر رہے ہیں، پیسہ برباد کرے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رٹا لگا دیتے ہیں. تو اگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے تو کچھ لوگ سوال کریں گے کہ کیا غلط کو غلط نہیں کہیں اور صحیح کو صحیح نہیں کہیں؟
ماشاء اللہ تبارک اللہ. بالکل میرا مقصد یہ نہیں ہے. غلط غلط ہے اور صحیح صحیح غلط ہے. صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ رٹا لگا دیں، ہر وقت لکھتے رہیں. بعض لوگوں کی باتیں تو اس انداز سے پیش آتی ہے جیسے معلوم پڑتا ہے چبھتا ہے، اور علل اعنان فیس بک پہ ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں. اسلام میں اللہ نے اس کی اجازت نہیں دیا ہے کہ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہو اس پر پردہ ڈال دو یا اس کو جا کے سمجھاؤ. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا ہے کہ آپ کسی کی خرابی کو، آپ کسی کی برائی کو عام کر دیں. جہر مانے لوگوں کے سامنے پھیلا دیں. یہ صحیح بات نہیں ہے. لوگوں کے عیب پر پردہ ڈال دیں، اس کو ڈھانک دیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے عیب کو چھپائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من قال ہلک الناس، جس نے کہا ہلاک برباد ہو گیا لوگ، جس نے کہا جلسہ کرا کر کے سب چیز برباد ہو گیا، کسی نے کہا کہ یہ مدرسہ کھول کے سب چیز برباد کر دیا. من قال ہلک الناس فہو اہلکہم. اہلکہم دو طریقے سے روایت ہے. اہلکہم کاف کو زبر بھی ہے، اہلکہم کاف کو پیش بھی ہے. دونوں کا مطلب کیا ہے کہ جس نے کہا ہلاک الناس، لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور جس نے کہا اہلکہم یعنی وہ بھی اس ہلاکت میں سے ہے. سماج خراب ہے، ہم سماج کو خراب کر رہے ہیں تو ہم بھی خراب ہیں، اور یہ خراب ہوا تو ہمارے وجہ سے ہوا، ہم اس میں شامل ہیں. محترم سامعین ناظرین کرام، ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی گاڑی سے جا رہا تھا اور ادھر سے ایک گاڑی ایک نوجوان ڈرائیو کر کے آ رہا تھا، لیکن تھوڑا تیزی میں تھا. ادھر کے لجانے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ کہیں گاڑی کو ٹھوک نہ دے، یہ کہیں گاڑی کو ٹھوک نہ دے. اور حقیقت میں ایسا ہوا کہ گاڑی کو ٹھوک بھی دیا. دونوں اترا، وہ شخص بھی اور وہ لڑکا بھی. لڑکا معذرت کرنے لگا کہ ہم سے آپ کی گاڑی ٹھک گئی، چلیے ٹھیک کروا دیتے ہیں. اس شیخ نے کہا، اس بہتر انسان نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا، کیونکہ جب میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ تم بہت تیزی میں آ رہے ہو تو مجھ کو چاہیے تھا کہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ سے بچا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہدایت دے کہ گاڑی کو صحیح طریقے سے چلائے. اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر قسم کے پریشانی حادثات سے بچا. ایسا میں نہیں کیا، میں تمہارے بارے میں سوچنے لگا کہ تم ٹھوکی دو گا اور ایسا ہی ہوا، اس لیے ذمہ دار قصوروار میں. محترم سامعین و ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کو، غالباً حضرت عمر کو اور حضرت علی کو، یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ایک ہمارے جانے کے بعد ایک نیک شخص اویس کرنی آئے گا. جب وہ حج کرنے یا تم لوگوں سے اگر ملاقات ہوگی تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. بڑی تعجب کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو حضور سے ملا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے. اور ایسا ہوا بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تلاشنے گئے، یمن کے تھے. یمن کا قبیلہ جہاں پر ڈیرا لگا کے رہتا تھا، افیکم اویس، افیکم اویس، کیا تم لوگوں میں کوئی اویس کرنی ہے؟ اویس کرنی کے بارے میں بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ ماں کی خدمت، والدین کی خدمت کرتا تھا. اس میں سے ایک خوبی وہ ان کی یہ بھی تھی کہ جب بھی دعا کرتے تھے اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے بلکہ سب کو دعا میں شامل رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو روزی روٹی دے، اللہ تعالیٰ
تمام لوگ اپنے لیے ہم کو روزی دے، ہم کو بچہ دے، ہمارا بچہ کبھی نہیں دعا کیا، جب بھی دعا کیا تو سب لوگوں کو شامل رکھا۔ اس لیے میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، لوگوں کو سامنے میں اچھی بات پیش کریں اور لوگوں سے اچھے کی امید رکھیں اور لوگوں کو اچھا ہونے کی دعا بھی کریں، اور ہم جو بولیں گے، ہم جو کہیں گے، ہمارے اندر جو ہے وہی باہر نکلے گا۔ یعنی ہمارا کہنا ہمارے دل کے صحیح بولنا، ہمارا لکھنا ہمارے دل کے صحیح اور نہ ہونے کی دلیل ہے۔ آئیے آج ہم لوگ عہد کریں کہ ہم لوگ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے اور ان باتوں میں دخل اندازی نہیں کریں گے جس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، اور ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، سب کے لیے اچھے ہونے کی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر کا مسئلہ کو تو حل کر دے، ہر جگہ مسجد مدرسہ کو اچھے طریقے سے ادارہ والوں کو چلانے کی توفیق عطا فرما، اور اس تعلیم کے گہوارہ کو تو برقرار رکھ۔ دنیا میں ہر جگہ دیکھ لیجئے سیاست کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے، اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ مسجد مدرسے، یہ جلسے، یہ دعویٰ، یہ تبلیغ، یہ دعات، یہ علماء کرام جو روڈ پہ ہیں، ان کو کیسے ختم کریں گے؟ تو اسی طریقے سب کو اس وسائل کو ختم کر دو، مسجد مدرسہ کو ختم کر دو، یہ لوگ خود ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے آئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اس مسجد مدرسہ کو قائم دائم رکھ، اس مسجد مدرسہ کے چلانے والے کو، جلسہ کرانے والے کو، اپنے گھر میں ساس بہو کے یا دیگر تمام جھگڑے کو تو سب کے دل کو صاف کر دے، اور سب کو وہی بولنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو وہی لکھنے کی، وہی بولنے کی توفیق عطا فرما جس سے سب کا فائدہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی ہم لوگوں کے دل میں یہ وہم مت ڈالنا کہ ہم ہی سب سے بہتر ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ اپنے عیب کی دیکھیں، عیب کی طرف دیکھیں، ان کی اصلاح کریں، اور لوگوں کو اگر ہمارا ضروری پڑے تو اکیلے میں جا کر کے نصیحت کریں، اصلاح کریں، اچھے مشورے دیں، اور ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ توحید پر قائم و دائم رکھ، ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم لوگوں کے عملوں کو قبول فرما، اور ہمارے جو یہ علاقے میں دین اسلام کا جو کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے نیک عملوں کو قبول فرما، ان کے تمام کوششوں کو تو اپنے ان کے نامہ اعمال میں لکھ دے اللہ رب العالمین، اور ہم تمامی دنیا سے، ہم تمامی لوگوں پر سے جو مصیبت اور پریشانی ہے اس کو دور فرما، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مریضوں کو، ہمارے بیماروں کو تو شفا عطا فرما، اور ہمارے بزرگ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی تو بخشائش عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔